بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے کتاب تمرین النحو سے صفحہ نمبر 86 تک 25 سبق مکمل پڑھ لیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سبق نمبر 25 میں صفحہ نمبر 81 پر مضاف و مضاف الیہ کا بیان اور اس سبق سے متعلق قاعدہ نمبر 25 اور 4 تمرینیں اور ترکیب نمبر 11 جو تھی، ان سب کو الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 25 میں ہی حل کیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبق سمجھا ہوگا اور تمارین اور ترکیب کو بھی حل کیا ہوگا، اور جن طلبہ و طالبات نے سبق نمبر 25 میں حاضری نہیں دی اور ابھی تک انہوں نے سبق کو نہیں سنا، وہ جا کر سبق کو سنیں، یعنی سبق نمبر 25 کو، تاکہ آج کا سبق ان سب کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ آج کا سبق جو ہے صفحہ نمبر 87 پر اسم کی قسمیں۔ آج کا سبق بہت آسان ہے۔ آسان اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو آسان نحو میں بھی پڑھا مختصراً، اس کے بعد تسہیل العربیہ الجزء الاول کے اندر بھی آپ نے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا، تو لہٰذا یہاں زیادہ تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسم کی قسمیں۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ انگلش میں ناؤن کہتے ہیں۔ اسم جو جگہ کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کی قسمیں کتنی ہیں؟ آپ کی کتاب میں نے لکھا ہے مذکر مؤنث، گویا کہ 2 قسمیں ہیں۔ یعنی آج کے سبق میں آپ نے اسم کی قسمیں پڑھنی ہیں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے۔ دیکھیے آپ کے سامنے 2 پیراگراف ہے، الف اور با۔ آپ دیکھیے الف کے نیچے 8 مثالیں لکھی ہے اور با کے نیچے بھی 8 مثالیں لکھی ہے۔ ان 16 مثالوں میں آپ کو خط کشیدہ اسما نظر آئیں گے۔ خط کشیدہ کا مطلب ہے جن پر لکیر کھینچی گئی ہے۔ دیکھیے العصفور مثال نمبر 1 میں پیراگراف 1، الصبی، المجتہد، احمد، محمد، خالد، حامد، القمر۔ ایسے آپ دیکھیے پیراگراف با میں بھی، یہاں بھی خط کھینچا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی خط کشیدہ اسما ہیں ان سب میں آپ کو غور کرنا ہے۔ جو بھی خط کشیدہ آپ کے سامنے کلمات نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب کے سب اسما ہے، یعنی اسم کی جمع اسما۔ اور اس کے بعد پیراگراف جو 1 ہے الف، اس میں جتنے بھی اسما ہیں وہ سارے کے سارے مذکر ہیں، اور پیراگراف جو با ہے اس میں جتنے بھی اسما ہیں خط کشیدہ ہے وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں تو میں نے بتا دیا آپ کو جتنے بھی خط کشیدہ ہے، الف والے پیراگراف میں وہ مذکر ہے، با والے پیراگراف میں وہ مؤنث ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں پہچان کرنی ہو مذکر اور مؤنث اسما کی، تو کیسے آپ پہچانیں گے کہ مذکر کون سا اسم ہے اور مؤنث کون سا اسم ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی پہچان یہاں لکھی آپ کی کتاب میں۔ دیکھیے مؤنث کی علامتیں آپ کو بیان کریں گی۔ صاحب کتاب رحمت اللہ علیہ نے آپ کے سامنے مؤنث کی علامات ذکر کی ہے۔ دیکھیے مؤنث کی 3 علامتیں ہیں جن کو آپ پڑھ کر آ رہے ہیں۔ نمبر 1، گول تا۔ گول تا صفحہ نمبر 88 پر آپ آئیے، 88 پر۔
اور پیراگراف 2 پر نظر رکھیے. جو پہلی 3 مثالیں ہیں ان کے آخر میں گولتا ہے، تو جس کے آخر میں بھی گولتا ہوگی اس کو آپ مؤنث کی علامت سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھی مثال کو آپ دیکھیے. حفظت الصغرا درسہا، صغرا کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں. اس کے آخر میں یا کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے نا، یا کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے. اس کو اس زبر کو الف مقصورہ کہتے ہیں. یاد رکھیے اس کو. یا کے اوپر جو کھڑا زبر لگا ہے نا، صغرا، را کھڑا زبر را، اس زبر کو الف مقصورہ کہتے ہیں. مقصورہ. اس علامت کو آپ مؤنث کی دوسری علامت سمجھو، یعنی الف مقصورہ کو مؤنث کی دوسری علامت سمجھو آپ. اس کے بعد تیسری علامت ہے الف ممدودہ. 5ویں مثال کے آخر میں دیکھیے آپ. نجحت السوداء فی الامتحان. السوداء جو ہے مثال نمبر 5، سوداء یعنی مد اور حمزہ والا الف، اس کا نام ہے الف ممدودہ. تو جس کے آخر میں بھی یہ مد اور حمزہ والا الف ہوگا اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. تو اس کو آپ مؤنث کی تیسری علامت سمجھو. جس کے آخر میں بھی یہ ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے یہ مؤنث ہے. تو پتہ چلا کہ گولتا پہلی علامت ہے، الف مقصورہ دوسری علامت ہے، الف ممدودہ تیسری علامت ہے. پہلی 3 مثالوں میں گولتا ہے، چوتھی مثال میں الف مقصورہ ہے یعنی صغرا میں، 5ویں مثال میں سوداء میں الف ممدودہ ہے. لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوگی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں مثال نمبر 6 میں زینب ہے، اختن ہے، الشمس ہے. یہ بھی تو مؤنث لگ رہے ہیں کیونکہ زینب کے شروع میں سلت جو فعل آ رہا ہے مؤنث ہے، اخت کے شروع میں جات فعل آ رہا ہے مؤنث ہے، الشمس کے شروع میں جو فعل آ رہا ہے طلعت یہ مؤنث ہے. اصل علامات تانیث تو 3 ہی ہے. ٹھیک ہے. اب جو زینب ہے، اخت و الشمس ہے، ان تینوں میں علامت تانیث آپ کو لفظوں میں نظر تو نہیں آ رہی ہے، نہیں نہ آ رہی ہے. تو پھر یہ مؤنث کیوں ہے؟ آپ اس کو یاد رکھیے کہ جو عورتوں کے نام ہوتے ہیں نا، عورتوں کے نام، چاہے پھر ان میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو، آپ کو پتہ چلا کہ یہ عورت کا نام ہے تو وہ مؤنث ہی ہوگا، وہ نام مؤنث ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. جو بھی عورت کا نام ہوگا چاہے اس میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو تو مؤنث ہی شمار ہوگا. لکھنے میں پڑھنے میں مؤنث ہی شمار ہوگا، علامت تانیث ہو یا نہ ہو. اسی طریقے سے اختن لفظ جو ہے، اختن کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں بہن کو. تو لہذا جب بہن کو کہتے ہیں تو بہن بھی مؤنث ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اختن بھی مؤنث ہی ہے. اردو میں بھی قاعدہ ہے نا کہ جس لفظ سے کوئی عورت مراد ہو تو مؤنث ہی ہوتا ہے. جیسے امن ہے، ماں کو کہتے ہیں، بنتن ہے تو بیٹی کو کہتے ہیں. تو جس لفظ سے کوئی عورت مراد ہو وہ مؤنث ہی ہوگا لکھنے میں اور پڑھنے میں، علامت تانیث ہو یا نہ ہو. اب جو آخری مثال ہے الشمس کی، اس میں علامت تانیث تو نہیں ہے اوپر کی تینوں میں سے اور نہ کسی عورت کا نام ہے. تو پھر اس میں کیا ہے؟ دیکھیے یہ سب کے سب مؤنث سماعی کہلاتے ہیں. مؤنث سماعی کہتے ہیں جس کو سنا گیا ہو مؤنث استعمال کرتے ہوئے، جس کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے سنا گیا ہے.
دیکھیے عربی زبان میں ہم عرب کے محتاج ہیں، جیسے کشمیری زبان میں وہ ہمارے محتاج، اگر ان کو کشمیری سیکھنی ہوگی تو ہمارے پاس آئیں گے کہ نہیں، کشمیری کتابیں پڑھیں گے، کشمیری استاد سے کشمیری زبان سیکھیں گے، تو گویا کہ وہ ہمارے محتاج ہے۔ ایسے ہم عربی زبان میں عرب کے محتاج ہیں۔ وہ لوگ الشمس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس کا نام ہے مؤنث سماعی، اور یہ بہت اسما ہے عربی میں، ایسے بہت سارے اسما ہیں جن کے اندر علامات تانیث نہیں ہے، نہ الف مقصورہ، نہ الف ممدودہ، نہ گولتا، اسی طریقے سے نہ وہ مؤنث کے نام ہیں، لیکن پھر بھی وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں لکھنے میں، پڑھنے میں، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں گے ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں کہ عرب کے لوگوں سے ان کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے ہی سنا گیا ہے۔ مثلا السماء ہے، الشمس ہے، الارض ہے، الدار ہے، البئر ہے، النار ہے، تو یہ صفحہ نمبر 89 پر ہے۔ اسی طریقے سے ان کے علاوہ جو شہروں کے نام ہوتے ہیں، ملکوں کے نام ہوتے ہیں، ان کو عرب کے لوگ مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، لہذا ہمیں بھی عرب کی طرح ہی چلنا پڑے گا، ان کی زبان کہ ہم محتاج ہے، جیسے استعمال کریں گے ہم بھی استعمال کریں گے۔ جیسے الہند لکھا ہے یہاں، حالانکہ علامت تانیث تینوں میں سے نہیں ہے، تب بھی اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں الہند کو لکھنے میں۔ پاکستان، مصر، لکھنؤ، دہلی، تو جتنے بھی شہروں کے نام یا ملکوں کے نام، کسی بھی ملک کا نام، کسی بھی شہر کا نام، وہ مؤنث ہی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، آپ پیراگراف 1 میں دیکھیے، جتنے بھی فعل اس میں ہے، فعل شروع میں طار، قام، فاز، حفظ، نجح، صلى، جاء، طلع، سارے مذکر ہیں، تو پتہ چلا کہ فعل فاعل کے موافق ہوتا ہے، اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں سارے کے سارے مذکر ہیں نا، تو فعل بھی جتنے ہیں شروع میں افعال سب کے سب مذکر ہی ہے، اور سارے کے سارے واحد مذکر غائب کے صیغے ہی ہے۔ اسی طریقے سے پیراگراف 2 میں دیکھیے آپ، طارت، قامت، فازت، حفظت، نجحت، صلت، جاءت، طلعت، سب کے سب مؤنث ہے۔ پتہ چلا کہ اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آتا ہے، یعنی فعل فاعل کے موافق ہوتا ہے، تو اس میں جتنے بھی اسما ہیں سارے مؤنث ہیں، لہذا فعل بھی مؤنث ہے۔ اب آئیے پھر سے آپ صفحہ نمبر 87 پر میں ترجمہ کرا دیتا ہوں، ویسے آسان ہے پھر بھی۔ طار العصفور، یہ تو آپ جانتے ہیں، چڑیا اڑی، ٹھیک ہے۔ قام الصبی، بچہ کھڑا ہوا۔ فاز المجتہد، محنتی کامیاب ہوا۔ حفظ احمد درسہ، احمد نے اپنا سبق یاد کیا۔ نجح محمد فی الامتحان، محمد امتحان میں کامیاب ہو۔ صلی خالد صلاۃ الفجر، خالد نے صبح کی نماز پڑھی۔ جاء اخو حامد، حامد کا بھائی آ گیا، ٹھیک ہے۔ طلع القمر، سورج چاند طلوع ہوا۔ طارت الحمامۃ، کبوتری اڑی، ٹھیک ہے، مؤنث ہے۔ قامت الصبیۃ، بچی کھڑی ہو گئی۔ فازت المجتہدۃ، محنت کرنے والی کامیاب ہو گئی۔ دیکھیے وہاں مذکر یا مؤنث ہے، اس لیے بہت آسان ہے۔ حفظت الصغریٰ درسہ، صغریٰ نے اپنا سبق یاد کیا۔ نجحت السوداء فی الامتحان، سودا امتحان میں کامیاب ہو گئی، عورت کا نام ہے۔ صلت زینب صلاۃ الفجر، زینب نے فجر کی نماز پڑھی۔ جاءت اخت حامد، حامد کی بہن آ گئی۔ طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا۔ تو ترجمہ تو بالکل آسان ہے۔ قاعدہ نمبر 26 پر آئیے آپ، صفحہ نمبر 89 پر۔ اسم مؤنث کی 3 علامتیں ہیں، وہی باتیں، گول حرف تا، گول حرف تا بریکٹ میں دیا ہے، کیسا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 الف مقصورہ،
یہ بھی کر کے دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو زبر ہوتا ہے نا اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں، کھڑا زبر، یہاں پر جو کھڑا زبر ہوتا ہے۔ الف ممدودہ دیکھیے مدہ ہے نا، مد اور حمزہ والا الف بریکٹ میں دیا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ السوداء۔ یہ تینوں علامتیں صفحہ نمبر 90 پر آئیے آپ، 90 پر، یہ تینوں علامتیں اسم کے آخر میں ہوتی ہے۔ لیکن سر نمبر 2 دیکھیے، کچھ اسم ایسے بھی ہے جن میں یہ علامتیں نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث بھی ہے۔ یہ باتیں پیچھے آ گئی نا ساری، عورتوں کے نام جیسے زینب، مریم، سعاد وغیرہ، ان میں تو علامت تانیث نہیں، پھر بھی یہ مؤنث ہوں گے۔ نمبر 2 پر وہ نام جن سے صرف عورتیں ہی مراد ہوں، جیسے اختن، ام، بنتن وغیرہ۔ ملکوں اور شہروں کے نام جیسے مصر، پاکستان، الہند، دہلی وغیرہ، جن کو عرب مؤنث ہی بولتے ہیں، الشمس، السماء، الارض، الدار، البئر، النار، الید، الرجل۔ نمبر 3 دیکھیے، جب فاعل کوئی اسم مذکر ہو تو فعل مذکر آتا ہے، فاعل جب مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آتا ہے۔ ان سب کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے قاعدہ نمبر 26 کر کے، اور پھر ان ساری چیزوں کو نوٹ بھی کیجئے۔ 4 چیزیں دی گئی اس میں، بلکہ 5 چیزیں۔ تمرین نمبر 1 دیکھیے، نیچے لکھی ہوئی عبارت میں اسم مؤنث پہچانو۔ بالکل آسان ہے، یہ آپ کا کام ہے پہچاننا۔ میں ترجمہ کرا دیتا ہوں۔ ترک ابراہیم زوجہ ہاجر وولدہ اسماعیل فی مکہ، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں۔ دیکھیں اس میں ہاجرہ اور مکہ یہ مؤنث ہے، ہاجرہ اس لیے کہ عورت کا نام ہے، حالانکہ علامت تانیث نہیں ہے، مکہ اس لیے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ وہ مکہ تو لیست فیہا بئر ولا نہر، اور مکہ اس میں نہ کنواں تھا نہ نہر تھی، تو مکہ تو ہے، اور نہر اس لیے کہ یہ مؤنث سمائی ہے، نہر نہیں ہے، صرف مکہ تو ہے، نہر مذکر استعمال، النہر جار، پیچھے ابھی مثال آپ نے پڑھی، صرف مکہ تو اس سیریل نمبر 2 میں مکہ تو مؤنث سے گولتا کی وجہ سے۔ وعطش اسماعیل فکانت امہ تطلب الماء وتجری من الصفا الى المروہ ومن المروہ الى الصفا، اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہو گئے، عطش کے معنی، تو ان کی ماں تلاش کر رہی تھی پانی، وہ دوڑ رہی تھی صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف۔ اس میں ہے امہ، کیونکہ مؤنث کو ماں کہتے ہیں، اور اس میں ہے المروۃ اس لیے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ فنصر اللہ اسماعیل ونصر امہ، اللہ نے اسماعیل کی مدد کی اور اس نے اس کی ماں کی مدد کی، اور نکالا ان دونوں کے لیے پانی زمین سے۔ تو اس میں صرف امہ مؤنث ہے، اس لیے کہ ام مؤنث کو ہی کہتے ہیں۔ ارض بھی ہے کیونکہ مؤنث سے مائی الارض آخر میں۔ فشرب اسماعیل وشربت ہاجر وبقی الماء فکان بئر زمزم، پیا اسماعیل علیہ السلام نے اور پیا ہاجرہ علیہ السلام نے، اور پانی بچا تو وہ زمزم ہے، فکان بئر زمزم آج تک جو موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا ہے، ایک تو ہاجر ہے ابھی پیچھے آیا یہ، اور بئر مؤنث سمائی ہے۔ ارسل اللہ الطوفان علی امت نوح فامطرت السماء وامطرت فامطرت، اللہ نے طوفان کو بھیجا نوح علیہ السلام کی امت پر، تو آسمان برسا برسا برسا، 3 بار یہ تاکید ہے۔ تو دیکھیے اس میں ہے ایک تو امت مؤنث ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے، السماء اس لیے کہ مؤنث سمائی ہے، ٹھیک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیا خیر من الید السفلی، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، انہیں انسان کو دینے والا بننا چاہیے، لوگوں پر خرچ کرنے والا بننا چاہیے، فقیر نہیں بننا چاہیے، بھکاری۔ لہذا آپ لوگ بھی دینے والے بنو، خوب خرچ کرو، اس سے مال بڑھتا ہے۔ خیر اس میں الیدو ہے مؤنث سمائی، ٹھیک ہے، دونوں جگہ پر۔ کانت الدجاجۃ الحمراء تبحث فی الارض فوجدت حبۃ قمح،
تو اس میں مرغی، سرخ مرغی، لال رنگ کی مرغی تلاش کر رہی تھی زمین میں، تو اس کو ملا گیہوں کا ایک دانہ، حبۃ قمح، گیہوں کا دانہ، حبۃ دانہ، قمح گیہوں۔ اس میں الدجاجۃ گول تھا، حمراء، اس کے آخر میں کیا ہے؟ حمراء ممدودہ، ٹھیک ہے۔ ایسے حبۃ گول تھا اس کے آخر میں۔ تمرین نمبر 2 دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے اسما کو فاعل قرار دے کر ان کے مناسب فعل لکھو۔ تو یہ فاعل بنانے ہیں تو فعل آپ نے لانا ہے، یاد رکھنا ہے جو قاعدہ نمبر تھا نا اس میں کہ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر آتا ہے، فاعل مؤنث تو فعل بھی مؤنث آتا ہے، اسی کی مشق ہے۔ میں الفاظ بتا دیتا ہوں، آپ خود پھر کیجیے۔ معلم کے معنی استاذ، مثلا آپ کہہ سکتے ہیں قرأ المعلم، استاذ نے پڑھا۔ الام، طبخت الام۔ الدیک، الدیک تو مرغوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ سکتے قام الدیک، ٹھیک۔ ایسی الحمامت، طارت الحمامت۔ القطار، وقف القطار۔ العم، جاء العم۔ الاخت، جاءت الاخت۔ الشمس، طلعت الشمس۔ البقرۃ، گائے، ٹھیک ہے، جاءت البقرۃ۔ شربت البقرۃ، پیا۔ السماء، طلع السماء، آسمان۔ امطرت السماء، برسا آسمان، ابھی اوپر مثال آئی۔ امطرت مؤنث ہے نا۔ صغرا، قرأت صغرا، صغرا نے پڑھا۔ مریم، شربت مریم، پانی پیا، ٹھیک ہے۔ النار مؤنث سمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اطفأت النار۔ ایسے السفینۃ مؤنث ہے، تجری السفینۃ۔ الخدیجۃ تو جاءت خدیجۃ مؤنث ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بنانے تو میں نے جلدی میں بنا دیے، سبق طویل ہو جاتا ہے نا، پھر آپ بھی اکتا جاتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے افعال کے مناسب فاعل لکھو۔ تو یہاں فاعل لانا ہے، فعل پہلے موجود ہے، خیال رکھنا ہے فعل مذکر تو فاعل مذکر، فعل مؤنث تو فاعل مؤنث۔ تو طلع پتہ آپ کو ہے، ضحک، جلس، خرجت۔ امطرت میں نے پانی برسنا آسمان سے۔ یقرأ پتہ آپ کو تحفظ یاد کرنا۔ یلعب کھیلنا، تجری چلنا، یبکی رونا، تأکل کھانا، ینام کے معنی سونا، یطیر کے معنی اڑنا، ٹھیک ہے۔ ایسے تصلی کے معنی نماز پڑھنا، تغرب کے معنی غروب ہونا، تغرب الشمس، ٹھیک ہے۔ تصلی المرأۃ، یطیر الطیر، ایسے بنانے آپ کو سب آسان ہے یہ۔ تمرین نمبر 4 دیکھیں، نیچے لکھے اسموں کو موصوف بنا کر ان کے مناسب صفت لکھو۔ دیکھیے صفت کی یہاں مشق لائی انہوں نے صفحہ نمبر 92 پر۔ تو صفت کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، کیا موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر لائی جاتی ہے، اور موصوف اگر مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث لانی چاہیے۔ نیچے لکھا یہ قاعدہ۔ تو الباب الجمیل، خوبصورت دروازہ۔ النافذۃ المفتوحۃ، ٹھیک ہے، کھلی ہوئی کھڑکی۔ النافذۃ الکبیرۃ، بڑی کھڑکی۔ البئر مؤنث ہے نا، تو البئر العمیقۃ، گہرا کنواں۔ الماء الحار، الشمس الطالع، التلمیذ المجتہد۔ الدواء المملوءۃ، ٹھیک ہے۔ الحبر کے معنی شاید روشنائی ہے، تو الحبر الکبیر، پھر بھی دیکھ لیجیے گا آپ اس کو، یہ آپ کے سارے کام ہیں۔ السبورۃ السوداء مؤنث سے، السوداء بھی مؤنث ہے، ابھی پیچھے آپ نے پڑھا الف ممدودہ کی وجہ سے۔ الید الجمیلۃ، ید مؤنث ہے تو جمیلۃ آئے گا، یاد رکھیے اس کو۔ تمرین نمبر 5 دیکھیے، نیچے لکھے اسموں کو مبتدا قرار دے کر ان کے مناسب خبر لکھو۔ مبتدا بنانا ہے اور خبر لانے ہے، تو مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ تو المسجد جمیل، مسجد خوبصورت ہے۔ اگر آپ نے کہا نا المسجد الجمیل تو پھر یہ موصوف صفت ہوگا، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، کئی بار پہلے بتا چکا ہوں۔ تو المسجد جمیل، خبر نکرہ، اگر خبر کو بھی آپ نے معرفہ لایا تو یہ موصوف صفت بنے گا۔ پھر
المنارۃ طویلۃ نکرہ طویلۃ، البنت جمیلۃ نکرہ، الغرفۃ واسعۃ نکرہ، الثوب جمیل نکرہ، التاجر صادق نکرہ، الکرسی جمیل نکرہ لانا ہے، الطاولۃ جمیلۃ نکرہ، النار مفیدۃ یہ بھی مؤنث ہے استعمال ہوتا ہے مؤنث سمائی، الدرس سہل یا صعب، تو خبر نکرہ لانے ہیں، یاد رکھیے گا اس کو۔ تمرین نمبر 6 دیکھیے، خالی جگہوں کو پر کرو اور اعراب لگاؤ، پر کرنا ہے خالی جگہوں کو اور اعراب لگانا ہے۔ اس میں مشق دی ہے انہوں نے حروف مشبہ بالفعل کی بھی اور افعال ناقصہ کی، پچھلی مشقیں اس میں دی گئی ہے، اچھا سبق ہے۔ ان القطار سریع، حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب اور خبر مرفوع، افعال ناقصہ کا اسم مرفوع اور خبر منصوب، اس کو خیال رکھنا ہے۔ ان القطار سریع، ٹھیک ہے۔ صار الحذاء جمیل، جوتا خوبصورت ہو گیا، نہیں، صار الحذاء جمیلا خبر آئے گی اس کی منصوب۔ لیس التلمیذ مجتہدا، محنتی نہیں ہے طالب علم۔ اصبح العصفور طائرا، ٹھیک ہے۔ کأن الکتاب معلم، اصبحت السماء ممطرا، صبح کے بعد آسمان برسنے والا ہے، برسنے والا ہو گیا۔ لیت القمر طالع، لیست الخادمۃ مجتہدۃ، کانت البئر عمیقۃ، بات المریض متعلما، متعلم کے معنی درد محسوس کرتے ہوئے بیمار نے رات گزاری، متعلما حمزہ سے عین سے نہیں۔ لعل المسافر، شاید کہ مسافر، راجع لوٹنے والا ہے۔ علمت ان العطلۃ قریبۃ، ان کی خبر مرفوع ہوگی۔ تو بہرحال 25 سبق آپ کے سامنے آ چکے ہیں صفحہ نمبر 92 تک، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ سبق نہیں سمجھے، کہیں سمجھنے میں دقت آئی آپ کو، تھوڑا جلدی میں آج پڑھا دیا، تو آپ دوبارہ سے سنیں۔ یہ تمام اسباق آپ کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، خود بھی آپ پڑھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کام ضرور کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ آپ بھی ثواب میں شامل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم واحکم واتم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔